مانتے تھے حسین کی، بلکہ مطیع تھے، اطاعت حسین تھی. اور اسی لیے زیارت نامے میں کیا آیا؟ السلام علیکم ابو الفضل العباس علمدار المطیع للہ وللرسول. حضرت عباس کے زیارت نامے میں یہ جملہ الگ سے آتا ہے، المطیع للہ وللرسول. کیا آپ خدا کے اور اس کے رسول کے مطیع تھے حضرت ابو الفضل العباس. شخصیت حضرت ابو الفضل العباس کی منفرد شخصیت ہے. پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، 14 معصومین کے بعد اگر کوئی مرتبہ بشریت ہے، مرتبہ ایمان ہے، مرتبہ انسانیت ہے، وہ حضرت ابو الفضل العباس کا تالی تلوے معصوم ہے. حضرت عباس جڑی ہوئی ہے شخصیت معصومین کے ساتھ. آپ جانتے ہیں حسینیت اور کربلا مرکز ہے اسلام کا. کربلا کی جنگ مرکز ہے، محور ہے کربلا. اور یہ بات پوچھتے بھی ہیں بعض اہل سنت کے افراد بھی پوچھتے ہیں، بعض جن کے دل میں شبہ ہوتا ہے وہ بھی پوچھتے ہیں یہ بات کہ بدر کا اتنا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا، خیبر کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا، خندق کے لیے ایسے مجالس کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وہاں شہداء نہیں تھے؟ کیا بدر میں شہید نہیں ہوئے؟ کیا بدر میں بیوہ نہیں ہوئی خواتین؟ کیا حنین کے اندر شہید نہیں ہوئے؟ یہ اس کا اتنا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا جیسے کربلا کا ہوتا ہے، عاشورہ کا ہوتا ہے؟ یہ انبیاء کے رفتار نے اور کردار نے ہمیں سکھایا ہے کہ کربلا محور ہے، کربلا مرکز ہے. یہاں سے ابو الفضل العباس کی جانب جاؤں گا، توجہ رہے آپ. کیوں کربلا محور ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم جس ورکشاپ کے اندر تھے، حضرت آدم کو ایک ٹریننگ سینٹر تھا، اس ٹریننگ سینٹر کے اندر حضرت آدم کو بتایا جا رہا تھا دیکھو یہ شیطان ہے، یہ دنیا ہے، یہ لذتیں، یہ نفس ہے. ٹریننگ ہو رہی تھی وہاں پہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا معصیت یا گناہ یا وہ نہیں. ٹریننگ کے اندر ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. جب مین میدان ہوتا ہے، گراؤنڈ ہوتا ہے، معصیت گناہ یہ ساری چیزیں مین میدان کی ہوتی ہیں. وہ عالم تکلیف نہیں تھا، عالم تکلیف کی تیاری کے لیے ٹریننگ سینٹر تھا. وہاں پہ حضرت آدم سے ترک اولا ہوتا ہے. اس ترک اولا کے نتیجے میں ساری قرآن کی داستان موجود ہے، آپ جانتے ہیں. اور پھر قرآن نے کہا کہ ہم نے آدم کو چند اسما سکھایا. اب وہ اسما جبرائیل نے آدم کو سکھائے. اب جو اسما جبرائیل نے آدم کو سکھائے، وہ اسما سکھاتے ہوئے حضرت جبرائیل نے وہی اسما سکھاتے ہوئے حضرت جبرائیل نے کہا کہ الہی بحق الحسین. یہ جملہ حضرت جبرائیل نے حضرت آدم کو جیسی یہ جملہ سنا، حضرت آدم نے ریپیٹ کیا الہی بحق الحسین. اور جب یہ بولا بحق الحسین، حضرت آدم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ نام میں نے جب پڑھا میرا دل بھرایا. عجیب سی کیفیت میرے دل کو پڑتا تھی. حضرت آدم ابھی شروع ہے کائنات کا، ابھی شروع ہے معاملہ، کہہ رہے جیسے یہ نام میرے پر آیا. جبرائیل نے کہا ایک اور چیز، وَأَنْتَ قَدِيمَ الْإِحْسَانِ الہی بحق الحسین وَأَنْتَ قَدِيمَ الْإِحْسَانِ. یہ پوری دعا ہمارے پاس موجود ہے. اب حضرت جبرائیل سے جب پوچھا، حضرت جبرائیل نے ماجرا سنایا. جب حضرت جبرائیل نے ماجرا سنایا کہ آپ کا دل کیوں بھر آیا کربلا و عاشورہ، تو روایت آئی جبرائیل بھی روئے، آدم بھی روئے. یہ کائنات میں پہلا گریہ ہوا ہے حسین ابن علی کے اوپر، جس پر فرشتے بھی رو رہے ہو، گریہ کر رہے ہو. آغاز نبوت ہے، آغاز انسانیت ہے، آغاز بشریت ہے. حسین کا تذکرہ ہے. نہ جانے کون سا نبی ہوگا جو کربلا سے گزرا ہو اور اس نے حسین پہ گریہ نہ کیا ہو. کوئی نبی جو کربلا سے گزرا ہو اور اس نے حسین پہ گریہ نہ کیا ہو. اس لیے کربلا مرکز ہے. پھر یہ شروع کا آپ کو بتایا. آخر میں دعائے ندوہ کے اندر جملہ آتا ہے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف درود بھیجے محمد والے. اب اس طرف اگر دیکھتے ہیں تو امام کیا فرما رہے ہیں کہ اپنا تعارف کراتے ہوئے دعائے ندوہ کے اندر الگ جملہ آیا کہ دعائے ندوہ میں کیا فرماتے ہیں، آئین الطالب بدم المقتول بکربلا. وہ آغاز بتایا آدم سے، آدم تذکرہ کر رہے ہیں حسین کا، اور
امام کے جملے بتا رہا ہوں کہ دعائے نبوہ کے اندر، یعنی نبوت کے آغاز سے لے کر پہلے نبی سے لے کر آخری امام تک حسین حسین ہوتا ہوا نظر آ رہا. کربلا کا تذکرہ نظر آ رہا ہے. این طالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ خون کربلا کا انتقام لینے والا؟ اب ظہور کے بعد جب خود حضرت مہدی اپنا تعارف کروائیں گے، یہ امامت شناسی مہدویت کے اندر یہ روایت بیان ہوتی ہے کہ امام اپنا تعارف امام حسین کی نسبت سے کروائیں گے. یا اہل العالم، یا اہل العالم، ان جدی الحسین قتلوا عطشانا، اے اہل عالم میں اس کا بیٹا ہوں جس کا جد کربلا میں پیاسا قتل کر دیا گیا. بتائیں امام زمانہ اپنا تعارف ایسے کروائیں گے. اسی لیے کربلا مرکز ہے، کربلا محور ہے، اسی لیے حق ہے کہ کربلا کا تذکرہ سب سے زیادہ ہو. کربلا انبیاء کی محنتوں کو بچانے کا سامان ہے، نبوت کو نتیجہ دینے کا سامان ہے، اس لیے حق ہے کربلا کا تذکرہ سب سے زیادہ ہو. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں آغاز نبوت سے انجام امامت تک کربلا کا تذکرہ. اب یہاں پر ہر دور میں علمدار کی بڑی حیثیت ہے. آپ نے اس موضوع کی جانب آؤں گا. موسیٰ کو بھی علمدار چاہیے، عیسیٰ کو بھی علمدار چاہیے، ابراہیم کو علمدار چاہیے، آدم کو علمدار چاہیے، نوح کو علمدار چاہیے، سب کو ساتھی چاہیے، علمدار چاہیے اپنے لشکر کا. نمائندہ ہو پورے لشکر کا، پوری تحریک کی نمائندگی کر سکتا ہوں. حتیٰ توحید کو بھی علمدار چاہیے. توحید کو، خدا توحید علمدار چاہیے. میرا نمائندہ کون ہوگا؟ جب توحید کو علمدار چاہیے تھا مصطفیٰ کو منتخب کیا. مصطفیٰ جس کو چنا گیا ہے، جس کو انتخاب کیا گیا ہے، اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. پر نبوت علمدار توحید ہے، محمد مصطفیٰ علمدار توحید ہے، علمدار الوہیت ہے. جو علم اٹھا لگے گے توحید کا، ایسی شخصیت جس پہ علمداری توحید جشتی ہے. اور جب نبوت کو علمدار چاہیے تھا تو علی مرتضی میدان میں آ کر بتاتے گئے توحید کا علمدار مصطفیٰ تھا اور مصطفیٰ کا علمدار مرتضی تھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، جزیہ مردہ، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پس نبوت کو علمدار چاہیے تھا تو علی مرتضی کا انتخاب ہوا. علمداری دین مبین اسلام کے اندر ایسی شان ہے جو اپنے زمانے کے برترین کو اجاگر کرتا تھا. علمداری، نبوت کو علمدار چاہیے تھا علی مرتضی. پھر جب ولایت کو علمدار چاہیے تھا، امامت کو علمدار چاہیے تھا، کربلا کے اندر سید الشہداء نے ابو الفضل العباس کو انتخاب کیا. بس یہ انتخاب ہے، یہ انتخاب ہو رہے ہیں. اور حضرت ابو الفضل العباس کی آج جگہ نہیں ہے اس موضوع کو کھولوں اور آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں. صرف اشارہ کر رہا ہوں، تحقیق کر رہے ہیں اس بات کے اوپر. ایک تحقیق کے لیے موضوع آپ کو دے کر جا رہا ہوں. کربلا کے اندر سید الشہداء نے امام معصوم کے ہوتے ہوئے، امام چاروں موجود ہیں، اپنے لشکر کا علمدار ابو الفضل العباس کو بنایا. اب اس کے اندر ایک ظرافت ہے، اس کے اندر خود فضائل حضرت عباس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کام امام حسین نے کیوں کیا؟ کہ اگر بعد میں کبھی فرصت ہوئی، کیونکہ اس کے لیے مقدمہ بنانے کی ضرورت ہے. یہ بڑا عجیب کام کربلا میں ہوا ہے. ایک امام معصوم موجود ہے، حضرت ابو الفضل العباس حسین کی علمدار. فضائل ہے حضرت ابو الفضل العباس. شخصیت ایسی ہے، تاریخ کی عظیم ترین جنگ کی علمداری عباس کے نصیب ہے. اور اس علمداری کا اہتمام ہوا ہے. آپ جانتے ہیں امیر المومنین نے عقیل کو اپنے بھائی سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کر
جس سے ایک ایسا بیٹا مجھے نصیب ہو کہ جو مجھے خداوند متعال کی اس دین کی نصرت میں میرے ساتھی ہے، میرے کام آئے. اور اس کی اوج کربلا کے اندر تھی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ فضائل حضرت ابو الفضل عباس کربلا کے اندر ہے. عجیب شخصیت ہے ابو الفضل عباس کی. خدا شاہد اگر فضائل عباس بیان ہو، ایک عشرہ مجالس چاہیے عباس کا بچپن بیان کرنے کے لیے، عباس کی جوانی بیان کرنے کے لیے، عباس علی کے ساتھ، عباس حسن مشتبہ کے ساتھ، عباس کربلا میں، عباس راستے میں، عباس بچپنے میں. ایک سلسلہ مراتب چاہیے، ایک سلسلہ گفتگو چاہیے. ایک جامع شخصیت ہے عباس کی. عابد ہے، حافظ قرآن ہے حضرت عباس. حافظ قرآن، حافظ کل قرآن. ماتھے پر سجدے کا نشان ہے. خوبصورت ترین شخصیت، خوبصورت ترین شخصیت. یعنی واقعات میں ملتا ہے کہ حضرت علی اکبر اور حضرت عباس جب مدینے میں ساتھ چلتے تھے، لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر آپ کے چہرے کی زیارت کرتے تھے. دکانوں کے اندر لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر اور نقاب لگا کے جایا کرتے تھے حضرت علی اکبر. ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے کہ جب وہ گزر رہے تھے حضرت علی اکبر کے ساتھ، حضرت عباس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی نگاہیں. تو کسی نے سوال کیا کہ آپ حضرت علی اکبر کے ساتھ جب چلتے ہیں آپ کی نگاہیں اتنی کیوں جھکی ہوئی ہیں؟ تو وہاں پہ حضرت عباس کا جملہ فرماتے ہیں یہ شبیہ پیغمبر ہے. چونکہ یہ شبیہ پیغمبر ہے، اب ادب نبوت یہ ہے کہ آنکھیں جھک جائیں. ہائے ادب امامت، ہائے ادب نبوت. عباس با ادب ترین شخصیت، عباس کے فضائل با ادب ترین شخصیت. عباس صرف ایک موقع ہے کہ حسین کے سامنے عباس کھڑے نہ ہو سکے، وہ عباس کی شہادت کا موقع ہے. فقط ایک موقع ایسا تھا کہ حسین آئے ہوں اور عباس بیٹھے ہوئے. اور یہ تربیت ماں نے کی تھی، یہ تربیت، یہ ادب، یہ احترام کہ دیکھو بیٹا وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں حسین اور حسن، ہمیشہ حسین کے غلام بن کر رہنا. حضرت ابو الفضل عباس جب صفین میں آئے تھے 12-13 سال کا سن ہے. جنگ صفین دوسری جنگ مولا علی کی 35 ہجری کے بعد غالباً 12 سال کی عمر ہوگی. حضرت عباس کی مالک اشتر لیڈ کر رہے تھے جنگ کو. حضرت عباس نے، چونکہ مولا علی نہیں چاہتے تھے 10 سال 12 سال کا بچہ جنگ میں جائے، مالک اشتر کے پیچھے پڑ کر سفارشیں کر حضرت عباس نے جنگ میں شرکت کی. اور مولا علی کو بہت بعد میں پتہ چلا کہ مالک اشتر کے ساتھ حضرت عباس جنگ کے لشکر کا حصہ بن چکے. جذبہ شہادت، جذبہ جہاد، نقاب لگایا ہوا تھا. جنگ صفین کا موقع ہے. اب جب مالک اشتر نے روانہ کیا ہے، اب فوج آدھا کے اندر یہ خبر پہنچ گئی علی آ گئے لڑنے کے لیے. انہیں دشمنوں میں سے کسی ایک بزرگ نے بتایا کہ علی کی عمر جو ہے وہ تقریباً 60 سال ہے، 60 یا 61 سال. جنگ صفین میں علی کا سن مبارک ہے. کہا نہیں تو بچہ، اس کا سن، اس کا جسد دیکھ کے اندازہ نہیں ہو رہا. لیکن وہ جو وار پاس کرتے تھے، وہ جو عباس نے ایسے جنگ کی ہے کہ تن بتن جنگ کے اندر عرب کا ماہر اس کو بھیجا جاتا تھا اور عباس اس گردن اڑاتے تھے ایک ایک کر کے. پھر اس کے بعد جب عباس لڑتے رہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مل کے اس کے اوپر حملہ کرنا پڑے گا. جب مل کر حملہ کیا، کہا کہ اگر علی ہوں گے جو حملہ تہاجمی میں مل کر حملہ جب کریں گے ایک کے اوپر تو قدم پیچھے نہ ہٹیں گے. جب عباس کا مل کر صفین میں حملہ کیا گئے تو ایسے گردنیں اڑتی ہوئی نظر آئی ہے کہ صفین کی تاریخ میں یہ درج ہوا کہ عباس کے سامنے تلوار سے گردنیں کیسے اڑ گئی. اور وہاں کہا کہ یقیناً علی ہے، اور گونج اٹھنا شروع ہو گئی کہ علی خود میدان کے اندر آ گئے ہیں. تو مولا علی کو خیمے سے باہر آ کے بتانا پڑے یہ میرا بیٹا عباس ہے، علی میں ہوں.
یہ فضائل ہے حضرت ابوالفضل عباس کی، اپنی شخصیت کو ایسے بنایا ہے جو اطاعت امامت کا چڑھتا ہوا سورج ہے، جو سکھا رہا ہے اطاعت امامت۔ کلام بہت کم ملتا ہے حضرت ابوالفضل عباس سے، یعنی حضرت عباس کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ان کی صفات کے اوپر لکھی گئی ہیں، ان کی کریکٹرسٹکس کے اوپر لکھی گئی، ان کے بچپنے میں کیا کیا، کیسے کیا، ان کے اوپر اس پہ کتابیں لکھی گئی۔ کلام بہت کم ملتا ہے، بس سنتے تھے اطاعت کرتے، سمعتاً و طاعتاً، سنتے تھے امامت کو اطاعت کرتے۔ اور مولا علی نے اہتمام کیا کربلا کے اندر پنجتن میں سے جو کربلا کے اندر موجود نہ تھا، جو کربلا نہ جا سکا، اس نے اپنے وارث کو کربلا میں بھیجا۔ آپ جانتے ہیں پنجتن میں سے فقط سید الشہداء ہیں کربلا کے اندر، لیکن وہ جو باقی کربلا میں ظاہراً نہیں ہے، انہوں نے اہتمام ایسے کیا ہے کہ اگر حسن نہیں ہے قاسم کربلا میں ہے، بتا کے تیار کر کے تمہیں نمائندگی کرنی ہے بابا کی۔ اگر علی کربلا میں نہیں ہے، عباس مثل علی کربلا کے اندر موجود ہے۔ اگر سیدہ دو عالم کربلا میں نہیں ہے، زینب ترجمانی کر رہی ہے زہرا کی۔ اور حسین تو آپ جانتے ہی ہیں، سید الشہداء خود نبی اکرم کے نمائندے کربلا میں، حسین منی وعنا من الحسین، یا